السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد كان لكم فی رسول اللہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ مومن آدمی ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے، اور قرآن کا مسئلہ بھی یہ ہے۔ اللہ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز سے اللہ کے نبی تمہیں روک دیں، مومن کا کام ہے کہ اس سے رک دیں، اور جس چیز کے کرنے کا اللہ کے نبی حکم دے دے، مومن کا کام ہے کہ اس کو کر دے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ویسے تو سارے صحابہ ہی بڑے متبع سنت تھے، لیکن ان کی اتباع تو بڑی معروف تھی۔ قدم قدم پر نبی پاک کے قدم پر قدم رکھتے تھے۔ جو چیز آپ کو کھانے میں پسند اس کو پسند کرتے، جو چلنے میں پسند اس کو پسند کرتے۔ ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تو رستے میں تھوڑا سا الگ ہو گئے، اور اس طرح بیٹھ گئے جس طرح قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، ویسے ہی کپڑے نہیں اتارے، ویسے پڑے، اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ دوست کہنے لگے بھی آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، یہ کیا کیا؟ کہنے لگے بھی ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا تو آپ نے اس جگہ پر قضائے حاجت کی تھی، تو میں نے سوچا بھی اے عبداللہ تجھے قضائے حاجت کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن نبی کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے ریس تو کر لے۔ اتنے متبع سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کو پسند کیا، کئی چیزوں کو ناپسند کیا۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جن جن چیزوں سے نبی پاک کو نفرت تھی، ہم بھی ان سے نفرت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گالی دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ اللہ کے عظیم نبی تھے، اور نبی تو خیر گالی دیتا ہی نہیں، آپ آگے امت کو بھی کہتے ہیں کہ گالی نہ دیا کرو۔
جابر بن سلیم نبی پاک کے صحابی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ زندگی میں کبھی کسی چیز کو گالی نہ دینا۔ وہ کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے مجھے وصیت کی ہے، انسان تو انسان، میں نے کبھی زندگی میں کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی، ولا بعیرن ولا شاتن، نہ کسی آزاد کو نہ کسی غلام کو، فما سببت حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتن، نہ کسی غلام کو نہ کسی آزاد کو نہ اونٹ کو نہ بکری کو میں نے زندگی میں کبھی گالی نہیں دی۔ اور ہم قدم قدم پہ گالیاں دیتے ہیں بیٹوں کو بیٹیوں کو۔ کھوتی ریڑی والے نا سارے راہ گانا کٹی سارے راہ، تینوں پیڑی پی جائے تینوں پھڑکی پی جائے تو پھر ایلیاں گالاں جنہیں اسی بیان نہیں کر سکتے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تدعوا على انفسکم، کیسی عظیم باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اے میری امت کے لوگوں، کبھی زندگی میں لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اموالکم ولا تدعوا على اولادکم۔ او میری امت کے لوگوں، کبھی زندگی میں اپنے آپ پر بد دعائیں نہ کرنا، کبھی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرنا، کبھی زندگی میں اپنے مال کاروبار کے لیے بد دعا نہ کرنا، کیونکہ کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی قریب ہوتی ہے، ادھر سے بندہ منہ سے کوئی بات نکالتا ادھر سے اللہ قبول کر لیتے۔ کیسی نصیحتیں کی آپ نے۔ وہ کئی بندے نے کہا میں تو ماری جاتا ہوں، پھر مر جاتا۔ مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں اور تیری لات ٹوٹے تو جب ٹوٹ جائے تو پھر روندی بھی سب کچھ دیتا ماں ہی اتھا چوک کے لیے بھر دیا کر۔ آپ نے کاروبار کے لیے، اور یہ دکان تو بڑی منحوس ہے تو ملتے ہی کچھ نہیں، اے تو کاروبار ہی بڑا گندا ہے۔ جڑا گندا ہو تو گندا ہی ہے، لیکن ایویں بد دعا کرنا اور گالی بھی ایک قسم کی بد دعائی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گالی نہ دو۔ صحابی کہتے ہیں تب سے میں نے ساری زندگی کسی کو گالی نہیں دی۔ آج سے ذرا عزم کرے نا کہ ہم بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دیں۔ میں قربان جاؤں، شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ، میں نے صحیح بخاری ان سے پڑھی اور آج بھی وہ جامع سلفیہ میں شیخ الحدیث ہے۔ دعا کریں اللہ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ نیکی والی لمبی عمر عطا کرے۔ میں جامع سلفیہ میں 5 سال تک پڑھتا رہا مسلسل، آخری 5 سال۔ میں نے 5 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی ان کی زبان سے گالی نہیں سنی، ایک دفعہ بھی۔ ان کو زیادہ غصہ آتا تھا نا، او سبحان اللہ شریف آدمی، او سبحان اللہ اور شریف آدمی تو کی کر رہے ہیں، بس۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی اس طرح بنا لی، اور ہم ہیں کہ قدم قدم پہ گالیاں گالیاں۔ نہیں، زندگی میں گالی نہ دو، اچھی بات نہیں ہے۔ نبی پاک کو سے نفرت۔ اسی طرح یہ موسیقی، گانے کی آواز، اس سے میرے نبی کو بڑی نفرت تھی۔ آپ نے ساری زندگی نفرت کی ہے۔ اور آج کا نوجوان وہ لپیاں کانوں میں لگا کر نا فری ہینڈ، تو پھر گانے سنتے ہیں پاکستان کے بھی، انڈیا کے غلیظ قسم کے گانے، حالانکہ گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور سننا ہے تو اللہ کا قرآن سنا کر، قرآن سننے سے تیرا ایمان بڑھ جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن سنا کر موسیقی، یہ طبلہ، یہ سرنگی، یہ گانے اور باجے، آپ کہتے ہیں اوتی تو بکسر المزامیر
او میری امت کے لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اس لیے کہ میں گانے کے باجے کے آلات کو توڑ دوں بکسر المزامیر۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے اور نافع غلام بھی ساتھ ہے، گانے کی آواز آئی تو کانوں میں انگلیاں دے لی اس طرح ایسے، ایک سائڈ پہ ہو کے چلنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد اشارے سے پوچھا بھی آواز آ رہی؟ ان کا جی نہیں آ رہی۔ پھر انگلیاں نکالی اور آگے کیا کہا، کہنے کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ میں کائنات کے پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں انہوں جا رہے ہیں، یہ میں گانے دی آواز آئی، آپ سرکار نے بھی اپنی انگلیاں اس طرح کرنا دے اندر کر لیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راگ، گانے، تبلے، سرنگیاں نال بڑی نفرت سی۔ آپ تو گانا سنتے ہی نہیں سن، تو ساری قوم گانے تے لگی، کوئی شادی، کوئی فنکشن۔ اچھا حیرانگی کی بات ہے، بلکہ افسوس کی بات ہے، افسوس در افسوس، آج کل لوگ نعت خانے کی شکل میں موسیقی سن رہے، نعت خانے کی شکل، نبی پر نعت پڑھ رہے اور ساتھ تبلا اور سرنگی ڈگ 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 ہو رہی۔ یہ کون سی نعت ہے؟ یعنی کہ ڈھولکیاں بج رہی ہیں، کوئی ناچ رہے۔ یہ ناچ اور گانے، تبلا اور سرنگی، اس سے میرے نبی کو بڑی نفرت تھی۔ آج ہمیں بھی نفرت کرنی چاہیے۔ آج ہماری ناکامی کا سبب یہ ہے، اللہ کے نبی کے کان پاکیزہ کان تھے، اللہ اکبر۔ کان سونے بنتر دار نے، نبی پاک کے کان مبارک، کان سونے بنتر دار نے، سرجے اس سرجن ہار نے، مطلب اللہ نے بنائے نا کان، کان سونے بنتر دار نے، سرجے اس سرجن ہار نے، وہی دی سن دے تار نے، کون سبحان اللہ، وہی دی سن دے تار نے، وہی دے امانت دار نے، نہ تبلا سرنگی تان سنن، فریاد سنن یا قرآن سنن۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہم کیا سنتے اور اللہ کے نبی کیا بات ہے ان کی۔ مرلی آوازاں آئیاں، کن وچ انگلیاں پائیاں۔ آج یہ تہیہ کر لیں کہ میرے اور تیرے موبائل کے اندر گانا نہیں، انڈیا کی فوج فلمیں نہیں، قرآن ہونا چاہیے یا نبی کی حدیث کا فرمان ہونا چاہیے۔ پھر سنیں آپ، تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو منہ کی سمیل ہے نا، اس سے بڑی نفرت تھی۔ آپ منہ کی سمیل سے بچنے کے لیے آپ کبھی کبھی حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے، وہ صحابی جنہوں نے نبی پاک کی خدمت کی تھی، کیا نام تھا ان کا، مدینے میں، نہیں مدینے میں نبی کی مہمان نوازی کرنے والے، جنہوں نے جتنے اونٹنی کھڑی ہوگی سی، ابو ایوب انصاری، اللہ آپ کو جزا دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے نبی پاک دی عادت مبارک سی، جدوں بھی کھانا آندا تے کچھ آپ بھی کھاندے، باقی مینو دے دیندے، گھر جو ایک سی۔ تو کہنے لگے بھی ایک دن کھانا آیا تو نبی پاک نے نہ کھادا۔ میں پوچھا بھی کیوں؟ آپ نے کہا جی تو کچا لہسن تے پیاز کچا، تو صحابی کے اندر جی حرام ہے؟ آپ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے، لیکن میں اس کی سمیل سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو جناب ابو ایوب انصاری کہندے نے آقا جڑی چیز تانوں نہ پسند ہے وہ مینوں بھی نہ پسند ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر
علیہ السلام نے حکم دیتے ہیں جدو مسجد میں جانا ہے کچا پیاز تے لسن کھا کے نہ آیا کرو، کیونکہ اندر منہ تو سمیل لاندی ہے، فرشتیاں نو بھی تکلیف ہوندی ہے تے انساناں نو بھی تکلیف ہوندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دندان مبارک تے آئی بڑے سونے سن تے پاک تے کلیاں رنگے تے منہ بھی خوشبودار، لیکن اس کے باوجود اما جن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے جدوں میں اللہ دے نبی کار آن دے میں ادوں توجہ کر دی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر دے ہوں دے اپنے منہ صاف کر رہے ہوں دے، اتنا فکر کہ کدوں جبریل آ جائے کدوں وحی آ جائے تو اے نہ ہو کہ میرے منہ تو سمیل آ رہی ہے۔ آج تو تہیا کر لو بھی انشاءاللہ ہر نماز میں مسواک کرنی تو کرتے ہو گے انشاءاللہ، اگر سستی ہے تو دور ہو جائے، کسی وقت مسواک نہ بھی ملے تو اے انگلی اچھی طرح دنداں صاف کرنے واسطے استعمال کرو تو مسواک دا ثواب اللہ پھر بھی عطا کر، لیکن دانتوں کو صاف رکھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت میں قربان جاؤ اللہ پڑھنا میں صدقے نورانی دند نے ایمان تازہ کرنے واسطے رس مارے میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ جاگ دے ہو سارے میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے کلیاں دے وانگوں چمک دے ہیٹھ اوپر دو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں کیا پالیاں دوویں سج دیاں کیا پالیاں دوویں سج دیاں انود موتیاں لڑی سی یا بجلی لشکے کھڑی سی جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا۔ آپ کے دانت موتی کی کلیوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، نہ کھیڑ کھیڑ کہہ کے لام دے بس ایویں ذرا مسکراون دے وچ مسکراہٹ اے خلق سی جس مولیا سب ملک سی۔ آپ کے دانت خوشبودار تھے صاف تھے پھر بھی مسواک کرتے تھے مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے۔ منہ کی سمیل سے آپ کو بڑی نفرت تھی، کئی بندے میں قربان جاؤں آپ نے عزت نفس کو بھی مجبور نہیں ہونے دیا، میری اور آپ کی عزت نفس کو۔ کئی بندے سوٹٹ بوٹٹ تے نیڑے ہو کے ملیے نا تو منہ تو سمیل آ رہی، کیسی آپ نے باتیں بتائی۔ نبی پاک کو اس سے نفرت۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے لیے سونا پہننے کو حرام کرتے تھے، آپ کو اس سے نفرت تھی۔ ایک دفعہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی پھر اتار کے پھینک دی، اب میں زندگی میں کبھی اس کو نہیں پہنوں گا۔ اور ایک صحابی کے ہاتھ صحابہ نے پھینک دی، جب آپ نے پھینکی تو صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹیاں پھینک دی۔ ایک دفعہ ایک آدمی کے ہاتھ میں آپ نے انگوٹھی دیکھی سونے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے اس انگوٹھی کو پکڑا اتارا اس طرح پھینک دیا، ساتھ نفرت بھی کی۔ آپ چلے گئے، صحابہ کہتے اس کو اٹھا لو، گھر میں کام آ جائے گی، بیوی کے کام آ جائے گی، بیچ کے گھر کا کام کاج کر لینا۔ میں قربان جاؤں اس صحابی کی بات پر ایسا جملہ کہا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل۔ صحابی کہنے لگے جڑی انگوٹھی نو نفرت نال سونے نے سٹ دیتا ہے انہوں پکڑنا تے دور دی گل ہے، میں ویکھنا بھی پسند نہیں کرتا، نہیں پکڑا۔ سونا امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، اور ہم
جب نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے نا، وہ کی کریے جی مجبوری سی، وہ میری ساس نے نہ پھڑ کے گئے ہاتھ چھپاتی، یہ انگوٹھی نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ کا انگیارا ہے۔ آج سے عزم کرو کہ انشاءاللہ ساری زندگی سونا مرد کے لیے تو حرام ہے، ویسے نہیں پہنے گے انشاءاللہ، نبی کی سنت سمجھ کر۔ یہاں چھوڑو گے تو جنت میں سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ، اسی طرح ریشم کا پیور کپڑا امت کے مردوں کے لیے آپ نے اس کو مکروہ جانا ہے، حرام۔ پیور عورتوں کے لیے جائز ہے، اگر تھوڑی بہت کپڑے میں امیزش ہو جائے نا ریشم کی، وہ ٹھیک ہے، اور کپڑا بھی ہو اور ریشم بھی ہو ملا جلا، اس میں کوئی عرض نہیں۔ خالص اور پیور اور مکمل لباس ریشم کا پہننا منع۔ ایک کفوں پر یہاں بین وغیرہ پہ ریشم کا کپڑا لگ جائے تو اس کی حدیث سے اجازت ملتی۔ ہاں، صرف وہ بندہ جس کو سارے جسم میں خارش ہو جائے، یعنی کہ کوئی جسمانی مجبوری ہے، تو اس کو آپ نے اجازت دی ہے وقتی طور پر، وگرنہ امت کے مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، ایک دفعہ ریشم کے سوٹ آئے، کپڑا آیا، میں نے مشورہ دیا کہ آپ کے لیے لے لیں، بڑے بڑے وفد آتے ہیں آپ کو ملنے کے لیے، تو آپ زبردست کپڑا آپ پہنے۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ کپڑا وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ہم ریشم نہیں پہنیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے دوران دیکھیں عزت نفس کیسے مجروح نہیں ہونے دی۔ آپ سرکار نے فرمایا کھانے کے دوران کوئی بھی برتن ہے اس کے درمیان سے کھانا نہ لو، درمیان میں برکت ہوتی ہے، آپ نے اس کو مکروہ جانا ہے۔ اور آج کل شادیوں میں میزبان بھی عجیب ہے، لوگوں کا امتحان لینے کے لیے اوپر سب کچھ ڈال دیتے ہیں، کاجو بادام، وہ کیا ہوتے ہیں رس گلے، وہ سویٹ ڈش کے اوپر رکھ دیتے ہیں سینٹر میں، تو تھلے کچھ نہیں ہونا، مکسی کر دو۔ آپ نے کہا کہ سینٹر سے نہ لو، تو کئی بندے وہ چمچہ پھاڑ کے نہ دے سینٹر دے وچوں سارا کچھ چک کے آپ دی پلیٹ سے، تو کی خیال ہے انہوں بندے اچھی نظر نہ پہن دے؟ دسو نا، وہ سارے بندوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے عزت نفس کو بچایا، فرمایا کہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہو تو سینٹر سے نہ لیا کرو، کل مما یلی کا، اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب تم رستے میں جا رہے ہو تو ایک بندہ آگے جا رہا ہے ایک پیچھے جا رہا ہے، بالکل دوسرے بندے کے پیچھے نہ چلو، ایسے یا دائیں یا بائیں ہو جاؤ۔ کیسی حکمت ہے، ایسے بالکل اس کے پیچھے جیسے کوئی چور آتا ہے نا جیب کترا، ایسے نہیں، فرمایا بالکل پیچھے نہ چلو، اگر اگلے بندے کو کوئی ٹھیلا آ گیا گر گیا تو یہ بھی گر جائے گا، جب چلنا ہے تو یہ دائیں یا بائیں ہو کر چلنا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک چیز کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اور اسی طرح عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد ایسے باتیں کرتے رہنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ آج اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ ہم بھی ان چیزوں کو ناپسند کریں، جو چیزیں نبی پاک کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ میرے دوست ہیں قاری امجد میر محمدی، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ان کا ذاتی کاروبار بھی ہے، بس بچاؤ اچانک بیمار ہو گئے اور دماغ میں رسولی، ان کا آپریشن ہو چکا ہے پرسوں لاہور میں مسعود اسپتال میں، تو سیریس حالت میں دعا کریں کہ اللہ ان کو اور بلکہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی جب تک زندہ رکھے صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور اسی طرح یہ ماڈل سکول میں ایس ایس ٹی ہے، شوکت چودھری شوکت صاحب،
تلونڈی کے ہیں، تو آج کل ادھر پڑھاتے ہیں. ان کی والدہ محترمہ کے انتقال ہو گیا. انہوں نے اسپیشل فون پہ مجھے کہا کہ دعا کروانا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بلکہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف کرے. اور تیسری دعا میں کہہ رہا ہوں کہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے کبھی ان کو دعاؤں میں بولنا نہیں ہے. کبھی ظلم کی اخیر اور حد ہوگی، اور یہ دشمن، یہ ڈرامے باز ظلم کر کے، انتہا کر کے، نسل کشی کر کے اب 2-3 دن کے لیے وہ سلو کا ڈرامہ اور جنگ بندی کا، اور اوپر سے یہ بیان دے رہا ہے کہ پرسوں ہم پھر ایسے کر دیں گے. اللہ، ہم تو بے بس ہو چکے. 57 ممالک دنیا کے اندر مسلمانوں کے پتہ نہیں کیا سانپ سونگ گے. آج ہم افرادی قوت میں زیادہ، آج ہم ایٹمی پاور، لیکن مسلمان اس طرح ذلیل ہو جائے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور مسلمانوں کو غیرت عطا کر دے، کوئی حمیت عطا کر دے، اتفاق و اتحاد پیدا کر دے. یا اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، دشمن کو نشان عبرت بنا دے. آپ نے اپنی دعاؤں میں رات کو بھی دن کو بھی فلسطین کے مظلوموں کو بھی یاد رکھنا ہے. آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے نبی کی امت میں رحم فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. بچے، بوڑھے، عورتیں مظلوم، اللہ وہ نہتے، اللہ ان کی مدد فرما. جو دشمن ہے، کافر ہے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، ان کو نشان عبرت بنا دے. اسلام کو، اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا کر دے. اللہ اسلام کو غلبہ عطا کر دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین والبدعۃ والمبتدعین والکفرۃ والملحدین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اے میرے اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کر دے. اللہ ہمارے جسموں سے ایک ایک بیماری کو نکال دے، تاحیات تندرستی عطا کر دے. میرے دوست قاری امجد میر محمدی ہاسپٹل میں آپریشن ہو چکا ہے، اللہ ان کو مکمل تندرستی عطا کر دے. یا اللہ میرے دوست کلاس فیلو محمد شوکت تلونڈی والے، ان کی والدہ محترمہ تیرے پاس آ چکی ہے، اللہ تو ان کو معاف کر دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ تو سب کو معاف کر دے. اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق دے دے. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا. جب تک زندہ رکھنا عقیدہ توحید پر قائم رکھنا. جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.